السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع ہے وہ چیزیں جو اگر کسی سے نماز کے دوران سرزد ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جس طرح کہ کسی نے قصدن یا بولے سے نماز میں کچھ بولا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں آہ یا اوہ یا اوف یا ہائے کہے یا زور سے روئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ اگر جنت دوزخ کو یاد کرنے سے دل بھر آیا اور زور سے آواز نکل پڑی یا آہ یا اوف وغیرہ نکلی تو نماز نہیں ٹوٹی۔ بے ضرورت کہکہارنے اور گلہ صاف کرنے سے جس سے ایک آدھ حرف بھی پیدا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ البتہ مجبوری کے وقت کہکہارنا درست ہے اور نماز نہیں ٹوٹتی۔ کسی کو نماز میں چھینک آئی، اس پر الحمدللہ کہا تو نماز نہیں گئی، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے نماز میں ہی اس کو یرحمک اللہ کہا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ قرآن شریف میں دیکھ دیکھ کے پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں بندہ اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلہ کی طرف سے پھر گیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے سلام کیا اور اس نے جواب دیا تو اس کی نماز چلی گئی۔ نماز کے اندر جوڑا باندھا تو نماز جاتی رہی۔ نماز میں کوئی چیز کھائی یا کچھ کھا پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر ایک تل یا درا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ البتہ اگر درا وغیرہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اب اس کو بندہ نگل گیا تو اگر چنے سے کم ہو تب تو نماز ہو گئی، اور اگر چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ کسی نے منہ میں پان دبایا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی رہی تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز بندہ پڑھنے لگا، لیکن منہ میں اس کا مزہ کچھ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں چلا گیا تو نماز صحیح ہے۔ نماز میں کچھ خوشخبری سنی اور اس پر الحمدللہ کہہ دیا، یا کسی کی موت کی خبر سنی، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ نماز میں بچہ نے آ کر دودھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، البتہ اگر دودھ نہیں نکلا تو نماز نہیں ٹوٹی۔ کوئی لڑکا وغیرہ گر پڑا، اس کے گرتے وقت بسم اللہ کہہ دیا تو کہنے والی کی نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر کہتے وقت اللہ کے الف کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر اکبر کی بے کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز نہیں ہوئی۔ کسی خط یا کسی کتاب پر نظر پڑی اور اس کو اپنی زبان سے نہیں پڑھا لیکن دل میں مطلب بندہ سمجھ گیا تو نماز نہیں ٹوٹی، البتہ اگر زبان سے پڑھ لے تو نماز چلی جائے گی۔ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی چلا جائے یا کتا، بلی، بکری وغیرہ کوئی جانور سامنے سے نکل جائے تو نماز نہیں ٹوٹی، لیکن سامنے سے جانے والے آدمی کو بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھنا چاہیے جہاں آگے سے کوئی نہ نکلے اور پھرنے چلنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور اگر ایسی الگ جگہ کوئی نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی لکڑی جو کم سے کم ایک ہاتھ لمبی اور ایک انگلی کے برابر موٹی ہو اور اس لکڑی کے پاس کھڑی ہو اور اس کے بالکل ناک کے سامنے نہ رکھے بلکہ داہنی یا بائیں آنکھ کے سامنے رکھے۔ اگر کوئی لکڑی نہ ملے تو اتنی ہی اونچی کوئی اور چیز سامنے رکھ لے جیسے مونڈا، تو اب سامنے سے جانا درست ہے، کوئی گناہ نہ ہوگا۔ کسی ضرورت کی وجہ سے اگر قبلہ کی طرف ایک آدھ قدم آگے بندہ بڑھ گیا یا پیچھے ہٹ گیا لیکن سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا تو نماز درست ہو گئی، لیکن اگر سجدہ کی جگہ سے آگے بڑھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو ہمارا آج کا موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس بیان کو ثواب کی نیت سے اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کو بھی
فائدہ پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔